امام مقتدی کی نماز الگ الگ نہ ہو۔ چنانچہ اقتداء کے صحیح ہونے کے لیے امام اور مقتدی کی نماز ایک ہونی چاہیے۔ اگر دونوں کی نماز الگ الگ ہے تو پھر اس صورت میں اقتداء درست نہیں ہوگی۔ مثلا امام ظہر کی نماز پڑھا رہا ہے اور مقتدی عصر کی نماز کی نیت کرے، یا امام گزشتہ کل کی ظہر کی قضا نماز پڑھا رہا ہے اور مقتدی آج کی ظہر کی نماز کی نیت کرے، تو دونوں کی نمازیں چونکہ الگ الگ ہے تو الگ الگ ہونے کی وجہ سے دونوں کی مقتدی کی اقتداء امام کے پیچھے صحیح نہیں ہوگی، اور جب اقتداء صحیح نہیں تو پھر نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ اور اگر امام اور مقتدی دونوں گزشتہ کل کے ظہر کی نماز کی قضا پڑھ رہے ہیں، یا دونوں آج کی نماز ظہر ادا کر رہے ہیں، یا عصر ادا کر رہے ہیں، یا مغرب یا عشاء یا فجر جو بھی ہے، تو دونوں ایک ساتھ ہی ایک ہی نماز کو ادا کر رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں اقتداء بھی درست اور جائز ہے اور نماز دونوں کی ہو جائے گی۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو فتاوی شامی میں ہے ولا مفترض بمتنفل بمفترض فرضا آخر لأن اتحاد الصلاتین شرط عندنا، یہ در مختار کی عبارت۔ آگے شامیہ میں ہے قولہ وبمفترض فرضا آخر سواء تغایر الفرضان اسما او صفتا کمصلی الظہر امسی بمصلی ظہر اليوم۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 579 باب الامامہ مطلب فی الکلام علی الصف الاول، جو ایچ ایم سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ فتاوی تاتار خانیہ میں ہے واتحاد الصلاتین شرط لصحة الاقتداء حتى لم يصح اقتداء مصلی الظہر بمصلی العصر ولا اقتداء من يصلی ظہر یوم بمن صلی ظہر۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے فتاوی تاتار خانیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 617 کتاب الصلاۃ ما یمنع صحت الاقتداء وما لا یمنع، جو ادارۃ القرآن کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ البحر الرائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 631 کتاب الصلاۃ باب الامامہ کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 177 اور 178 حروف تہجی الف، عنوان ہے امام مقتدی کی نماز الگ الگ نہ ہو۔ اس عنوان کے تحت جو ہے اس مسئلے کی وضاحت نقل کی گئی ہے۔